بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس میں شفا ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ پیغام ہے عرس فاضل بریلوی عنقریب آ رہا ہے، جس میں چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، مجددی، وارثی جو بھی ہیں اس میں حاضر ہوتے ہیں عرس فاضل بریلوی کے موقع پر۔ تو یہ پیغام ہم دے رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے سنیں۔ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ آخری حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، یعنی قرآن اور میری عطرت۔ ایک موقع پر فرمایا قرآن میری سنت، اور ایک موقع پر فرمایا قرآن میری عطرت، یعنی اہل بیت علیہ السلام۔ فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ مضبوط تھامنے کا مطلب ہے کہ قرآن کو اچھی طرح سمجھو، پڑھو، تفسیر کو دیکھو، اور امام حسن عسکری تک جتنے امام ہیں ان کی فضیلت، ان کے مناقب بیان کرو۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا، قرآن اور میری عطرت یعنی اہل بیت، تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ جیسے عرس فاضل بریلوی بھی آ رہا ہے، اسی طرح سے ہر جگہ جشن امام زین العابدین ہو، امام باقر ہو، حضرت امام جعفر ہو، امام موسیٰ کاظم کے نام سے ہو، امام علی رضا کے نام سے، امام تقی کے نام سے، امام نقی کے نام سے ہو، امام حسن عسکری کے نام سے ہو، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے نام سے بھی ہو، اور حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے بھی ہو، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے نام سے بھی ہو، حضرت خالد بن ولید کے نام سے بھی ہو۔ آخر یہ ہوتے کیوں نہیں ہیں؟ فاروق ناگپوری نے بھی اس شکایت کو درج کیا ہے کہ ہمارے جلسوں میں، ہمارے یہاں مسجدوں میں امام موسیٰ کاظم کا ذکر نہیں ہوتا، امام علی رضا کا ذکر نہیں ہوتا۔ حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ میں جو آواز اٹھا رہا ہوں وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی جو آواز اٹھا رہے ہیں حق بات ہے کہ کبھی بریلی میں جشن امام موسیٰ کاظم کیوں نہیں ہوا، امام علی رضا کیوں نہیں ہوا۔ امام علی رضا وہ ہیں امام علی رضا جو اہل بیت میں آتے ہیں، تو لوگوں کو یہ بھی تو کنفرم ہو کہ امام علی رضا کون ہے، امام رضا کون ہے، اور فاضل بریلوی کا نام بھی مولانا احمد رضا خان صاحب ہے، یہ کون ہے؟ لوگوں کو فرق بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے۔ امام علی رضا وہ امام ہے جو امام موسیٰ کاظم کے بعد میں ہے، تو یہ فرق کیسے سمجھ میں آئے گا؟ آل ورلڈ میں چیلنج دے رہا ہوں، کبھی جشن امام موسیٰ کاظم اگر ہوا ہو اور اس پر 1 گھنٹے کسی نے تقریر کی تو مجھے بھیج دے۔ 1 گھنٹہ تقریر کرنے والا پوری دنیا میں کوئی ہے اگر کسی بھی فریق میں علاوہ شیعوں کے تو بھیجے مجھے۔ تو کیا وہ شیعوں کے امام ہیں؟ ارے وہ تو ہمارے بھی امام ہیں، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا۔ امام زین العابدین سے لے کر امام حسن عسکری تک 1 گھنٹے کی تقریر کسی سنی عالم کی ہے پوری دنیا میں، 1 گھنٹے کی۔ لیکن اور آج کے زمانے کے مولویوں کے اوپر تو ہزاروں لاکھوں تقریریں ہیں، ہزاروں لاکھوں، اور پوری دنیا میں ان کے نام کے جلسے کیوں ہو رہے ہیں؟ پوری دنیا میں حضرت خالد بن ولید کے نام کے جلسے کیوں نہیں ہو رہے؟ امام زین العابدین کے نام کے کیوں نہیں؟ امام باقر کے نام کے کیوں نہیں؟ بس امام حسین علیہ السلام تک محدود کر دیا، باقی ان کے بعد ان کی اولادوں کا نام بھی نہیں لے رہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بریلی میں جشن امام باقر بھی ہو، امام جعفر بھی ہو، جن کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر 2 سال میں ان کی خدمت میں نہ رہا ہوتا تو برباد ہو جاتا۔ تو عرس فاضل بریلوی میں ایک تو یہ پیغام ہے کہ تفسیر آپ لو، تو تفسیر علم نشرہ جو مفتی اعظم ہند کی دلی تمنا تھی کہ میری دلی تمنا ہے کہ حضرت علامہ نقوی خان کی تفسیر چھپے، اور وہ حضرت مولانا فیضان صاحب بیسل پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو چھپوایا، جن کے بیٹے ہیں مجاہد ملت، غازی اہل سنت حضرت ڈاکٹر ریحان صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ والد صاحب نے چھاپی ہے۔
وہ مفتیان کی دلی تمنا تھی، میری دلی تمنا یہ چھپے، تفسیر علم شاہ وہ چھپ چکی ہے 2 جلدوں میں، پہلے 1 جلد میں تھی تفسیر علم نشرہ الکلام العزیز، تفسیر علم نشرہ، یہ امام احمد رضا اکیڈمی کی چھپی ہے۔ اگر یہ لے کے چلے گئے تو پوری دنیا کے اندر سدھار آنے کا بہت غالب گمان ہے، اور یہ جھگڑے بھی کافی حد تک ختم ہو جائیں گے، دیوبند بریلی کے معاملات بھی ختم ہو جائیں گے، اور دیوبند والوں سے بھی اپیل ہے وہ بھی خریدیں، اور دیکھیں میرا تجربہ جو ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے، دیوبند والوں سے اپیل ہے وہ بھی خریدیں، بریلی عرس اعلیٰ حضرت میں جا کر خریدیں، اور دیکھیں کیسی کیسی شاندار بات ہے اس میں۔ 8 صفحات میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات لکھے ہیں، 8 صفحات میں، 8 صفحات میں کتنے القاب آئیں گے؟ ایک صفحے میں کم بیش 200-250 القاب ہیں، 200 150 250، تو 8 صفحات میں تو القاب ہی القاب لکھے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تفسیر علم نشرہ میں حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی میں قول حضرت ابوبکر صدیق کا میں سنا دیتا ہوں، عرفت اللہ باللہ وعرفت ما سوی اللہ بنور اللہ، میں نے اللہ کو اللہ سے پہچانا اور ساری کائنات کو اللہ کے نور سے پہچانا۔ لائٹ چلی گئی، میں آپ کو یہ پیغام دے کر ختم کرتا ہوں کہ آپ لوگ تفسیر علم نشرہ خریدیں اور ہر جگہ پڑھوائیں، ناسک میں، پوربندر میں، اندور میں، اجین میں، رتلام میں، کوٹا میں، چتوڑ میں، بوندی میں، اور سورت میں، احمد آباد میں۔ جو امام نہ پڑھے کمیٹی والے کہیں کہ آپ رخصت ہو جائیے۔ کیا علامہ نقوی خان پہ بھی آپ کو کوئی شک ہے جو فاضل بریلوی کے والد ماجد ہیں؟ اگر نہیں پڑھنا رخصت ہو جاؤ، کیا شک ہے تمہیں؟ پھر پبلک خود دیکھے اس میں کیا بات ہے، کیوں امام نہیں پڑھنا چاہتے۔ واقعی میں انقلاب آگا پورے ہندوستان میں اور دنیا میں، انقلاب آگا۔ تفسیر علم نشرہ سنائیں اور 150 سال پرانی کتابیں پڑھیں آپ، تو جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔